القدير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزه عن شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہک بیذ الکریم تجلی باسم منتقمی رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ شریف کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کے پچھلے جمعہ المبارک پہ میں نے چند ایک آیات قرآن مقدس سے لے کر وہی آیات جو اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے حوالے سے تھیں وہ سنائیں، ان کا ترجمہ اور تھوڑی بہت وضاحت۔ اس دفعہ بھی قرآن مقدس سے چند ایک آیات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس طرح کلام فرماتا ہے اور رب ذوالجلال کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، وہی چند ایک آیتیں آپ کے سامنے کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان میں جو بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز تمہارے رب کی پاکی بیان کرتی ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی رب کی ہے اور تعریف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ چونکہ اس آیت میں رب ذوالجلال نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ میں نے انسان کو بنایا، اور یہ بھی ذکر کیا کہ اس کائنات میں ہر چیز کا خالق میں ہوں، تو اس مضمون کے آنے سے پہلے رب ذوالجلال نے یہ گفتگو فرمائی کہ اتنی بڑی بڑی چیزوں کا بنانے والا خالق اور مالک ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اور اتنا بڑا پاک ہے کہ صرف تم نہیں، فرمایا زمین میں اور آسمان میں جو کچھ ہے ہر شے تمہارے رب کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ صبح و شام، دن رات، ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں کائنات کی ہر شے اللہ رب العزت جل شانہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے۔ وہ درختوں کے پتے ہوں یا ریت کے ذرات ہوں، ہر شے یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ اور آگے رب ذوالجلال نے فرمایا لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، اس ساری کائنات کا بادشاہ رب ذوالجلال جل شانہ ہے۔ حکومت اس ساری کائنات پہ اگر ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ہے۔ اگرچہ آج کل کے دنوں میں یعنی جو دنیا کے بسنے کے دن، ان دنوں میں ہمیں ظاہری طور پہ محسوس نہیں ہوگا کہ اس کی حکومت ہے، لیکن جو بندہ ایمان والا غور کرے اسے سمجھ تو آئے گی۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ جیسے یہ ملک پاکستان ہے، یہاں پہ آرڈر ہمارے صدر اور وزیر اعظم کا چل رہا ہے، دوسرے ملک پہ وہاں کے صدر کا آرڈر چل رہا ہے، تیسرا ملک میں ہے پڑوس میں تو وہاں پہ اس کے صدر اور وزیر اعظم کا آرڈر چل رہا ہے، لیکن در حقیقت بادشاہی اللہ کی ہے۔ یہ ساری بادشاہیاں
عارضی ہیں اور ان بادشاہیوں میں کوئی طاقت نہیں، کوئی ان کے اندر پائیداری نہیں ہے، یہ مٹ جانے والی ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جس وقت رب ذوالجلال اپنی بادشاہی کو ساری کائنات کے سامنے واضح کرے گا، یہ کل کائنات مانے گی کہ واقعی بادشاہی رب ذوالجلال کی ہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بولے تو صحیح، کوئی جواب تو دے۔ لیکن اس وقت بڑے بڑے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومتیں کی، نمرود جیسے، قارون جیسے، حامان جیسے، فرعون جیسے، خاموش بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا، سارے خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقت جواب بھی خود رب بولے گا، للہ الواحد القہار۔ اللہ فرمائے گا آج دیکھو بادشاہی فقط رب کی چل رہی ہے، کوئی بادشاہ اپنا آرڈر نہیں چلا سکے گا۔ اس واسطے اصل بادشاہی رب ذوالجلال کی ہے، جس کے حکم کے بغیر اس کائنات کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے آرڈر کے بغیر ذرا سا ہوا کا جھونکا بھی نہیں آ سکتا، جس کے اذن کے بغیر پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گر سکتا۔ فرمایا اسی رب کی بادشاہی ہے، لہ الحمد، ساری تعریفیں بھی اسی کی ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چاہے پر وہ رب قدرت رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ آگے اللہ نے مضمون شروع کیا، فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ فرمایا اللہ وہی ذات ہے، اگر بھول گئے ہو تو یہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خَلَقَكُمْ، تمہاری تخلیق اس رب نے فرمائی، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، فرمایا کچھ ایسے لوگ بنے جو اللہ کا انکار کرنے لگ گئے، کچھ تھے جو رب کو ماننے والے بن گئے، کچھ شکر گزار، کچھ ناشکرے، کچھ اس کی ذات کا اقرار کرنے والے، کچھ اس کی ذات کا انکار کرنے والے۔ لیکن اصل دیکھو تو کافر کو بھی پیدا اسی نے کیا، مومن کو بھی پیدا اسی نے کیا۔ اور اللہ کی اس تخلیق میں بہت بڑا یعنی ایک عظیم جو ہے شاہکار انسان کو بنایا، پانی کی 2 بوندوں سے گوشت بنایا، پھر اس خون، پھر گوشت، اور پھر اس گوشت میں ہڈیاں، اور پھر ان ہڈیاں اور گوشت میں جان پیدا کی، اور یہ انسان کا ایک ڈھانچہ بنایا۔ فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض ہیں جو کافر ہیں، بعض ہیں جو مومن ہیں، کچھ ایمان لے آئے، کچھ انکار کر بیٹھے۔ اور یہ فیصلہ ذہن میں رکھنا ازل سے ہو چکا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، جس وقت انسان کا نطفہ اس کی ماں کی رحم میں پہنچتا ہے، فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ ابھی یہ نطفہ ہے، کچھ دنوں کے بعد فرشتہ بول کے کہتا ہے، یا اللہ یہ خون کا لوتھڑا بن گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے، یا اللہ یہ تو گوشت کا ٹکڑا بن گیا۔ پھر جس وقت اس کے اندر روح پھونکی گئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ یہ جاندار ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتے اس کے لیے لکھ دے کہ اس نے کتنی زندگی گزارنی ہے۔ فرشتہ لکھ دیتا ہے، یعنی اللہ بتاتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتہ اس کے مقدر کا رزق لکھ دیتا ہے، زندگی بھی لکھی گئی، رزق بھی لکھ دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، اللہ حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ لکھ دے کہ یہ نیک بخت بنے گا یا بد بخت بنے گا۔ ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق بھی لکھ دیا گیا، ماں کے پیٹ میں بچے کی زندگی بھی لکھ دی گئی، ماں کے پیٹ میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے علم کی کمال کے ساتھ یہ سب کچھ لکھ دیا۔ فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کچھ مومن بنے کچھ کافر بنے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تمہارے ہر کرتوت کو، ہر عمل کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کفر زمین پہ کرنے والا اللہ کو کیسے پتہ چلا یہ کافر ہے، ایمان زمین پہ لانے والا رب کو کیسے پتہ چلا یہ ایمان لانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے دلوں میں خیال آتا ہے، رب ذوالجلال کو سب کچھ کو پہلے سے جانتا ہے۔ جو بھی مشینری، جو بھی کارخانہ، جو بھی کمپنی کسی بھی چیز کو پھیلاتی ہے، اس کمپنی کے پاس اس شے کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کی مختلف قسم کی چیزیں جو ویب پر ہماری تک پہنچائی گئیں، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو یا ٹویٹر ہو، یہ جن کمپنی نے بنائے
ہم ان کو جس طرح کے استعمال کرتے ہیں ہمارا سارا ریکارڈ ان کے پاس پہنچتا ہے کہ کون کیا بول رہا ہے، کون کیا لکھ رہا ہے، کون کیا شیئر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کائنات کو بنایا، اس انسان کو بنایا، انسان کا سارا ریکارڈ رب ذوالجلال کے علم میں ہے۔ ایک ایک بات ایسی نہیں جو اس کی ذات سے مخفی ہو۔ فرمایا ما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو رب ذوالجلال دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، فرمایا اس ذات کی قدرت میں شک نہ کرنا، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق طریقے سے پیدا کیا۔ برحق طریقے کا مطلب ہے جیسا پیدا کرنا چاہیے تھا ویسا ہی اس نے کیا۔ زمین کو جیسا بنانا تھا ویسا بنایا، آسمان کو جیسا بنانا تھا اس نے ویسا بنایا، زمین کی ہر شے کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی رب نے بنایا۔ اگر کوئی شخص تھوڑا سا دماغ استعمال کر کے سوچے تو اسے ہر چیز کا پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے جس چیز کو جیسا بنانا تھا ویسا ہی بنایا، جیسا رب ذوالجلال نے رکھنا تھا ویسا ہی رکھا، اور عقلی لحاظ سے بھی جو مناسب تھا اسی انداز میں رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا۔ ہماری کتابوں کے اندر سمجھانے کے لیے اس مقام پر ایک بات تحریر کی جاتی ہے لطیفے کے انداز میں کہ ایک شخص آم کے درخت کے نیچے لیٹا تھا، ساتھ ہی تربوز کی بیل تھی، تربوز ہندوانا جسے کہتے ہیں اس کی بیل تھی۔ اس نے دیکھا کہ تربوز کا اتنا بڑا پھل اور بیل اتنی سی انگلی سے بھی پتلی، اور آم کا اتنا بڑا درخت اور پھل کتنا سا، اتنا سا۔ وہ لیٹے لیٹے اس کے دل میں اعتراض پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا مولا عجیب تخلیق ہے تیری، اتنا بڑا پھل اور پودا کتنا سا بنا دیا، اتنا چھوٹا سا کمزور سا، اور اتنا بڑا درخت اور پھل کتنا سا لگا دیا، اتنا چھوٹا سا۔ تیری تخلیق کے عجیب انداز ہیں۔ سوئے پڑے کے سر پر اوپر سے آم ٹوٹا اور سر پہ گرا، اسے تھوڑی بہت درد محسوس ہوئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ اس رب نے جو بنایا اپنی حکمت سے تخلیق فرمایا ہے۔ اس نے سوچا کہ اب یہی تربوز وہاں پہ ہوتا، یہ گرتا تو یہ مجھے کتنا نقصان دیتا، وہاں سے آم گرا ہے تو اس سے مجھے اتنا تکلیف نہیں پہنچی۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ مولا جو پیدا کیا تو نے برحق پیدا فرمایا ہے، جس کو جس انداز میں رکھا اس کو برحق انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ اگر چیونٹی کا جسم چھوٹا بنایا، چیونٹی کے کام کے اعتبار سے دیکھو تو اس کے لائق وہی کچھ بنتا تھا۔ اگر ہاتھی کا جسم بڑا بنایا تو اس کے لائق وہی کچھ بنتا تھا۔ زمین کو جس طرح کا بنایا اس زمین کا حق بھی یہی تھا کہ اس کو ویسا ہی بنایا جاتا۔ اس واسطے فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے برحق طور پہ سب کچھ پیدا کیا۔ وصورکم فاحسن صورکم، صورکم اللہ کا بڑا انداز ہے پیارا، جہاں پہ بھی اپنی تخلیق کا ذکر کرتا ہے، زمین کا، آسمان کا، درخت کا، کسی پودے کا، پانی کا، نہروں کا، چشموں کا، پہاڑوں کا، جانوروں کا، وہاں پہ رب ذوالجلال انسان کا ذکر ضرور فرماتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے حسین اور جمیل پیدا فرمایا، اور اس کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا، اور اس کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا۔ اس واسطے آسمان و زمین کی تخلیق میں انسان تو آ گیا تھا، لیکن پھر خاص کر کے انسان کو فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، فرمایا وہی ذات ہے رب کی جس نے تمہاری صورتیں بنائی، تمہاری صورت بھی رب نے بنائی۔ وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تمہاری بڑی خوبصورت صورت بنا ڈالی۔ اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور مفسرین اکرام یہاں پہ فرماتے ہیں اگر رب کی تخلیق میں حسن دیکھنا ہو تو ذرا کچھ وقت کے لیے آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ یہ جو آنکھ، ناک، ہونٹ، کان مخصوص جگہ پہ رب نے لگائے، ذرا ان کی جگہ بدل کر اپنے چہرے کا تصور کرو تو خوفناک بلا بن جائے گی۔ یہ آنکھیں یہاں نہ ہوتی یہاں ہو جاتی، یہ ہونٹ یہاں کی بجائے یہاں لگ جاتے، یہاں پہ ناک ہوتی اور ادھر کان لگے ہوئے ہوتے تو کتنی بھیانک خوفناک قسم کی صورت بن جاتی۔ اب اس تصور میں ڈوب کر پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور و فکر کرو تو پتہ چلے گا صورکم فاحسن صورکم، اللہ نے جیسا بنایا بہترین انسان کو بنایا ہے۔ اس کی تخلیق میں اتنا کمال رکھ دیا ہے کہ دیکھو اتنا سا حصہ ہمارے چہرے کے وجود کا ہے، اور اس چہرے پر رب ذوالجلال نے دو آنکھیں رکھی، ایک ناک ہے، دو کان ہے،
یہ دو ہونٹ ہیں، ہر کسی کے یہی کچھ بنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ کسی کی آنکھ ایک ہو، یہ نہیں کسی کا ہونٹ ایک ہو، لیکن رب ذوالجلال کی تخلیق میں کمال تو دیکھو، دنیا میں اربوں خربوں انسان بستے ہیں، اس رب کی صورت گری میں کمال یہ ہے، اتنی سی جگہ پہ نقشہ بنایا اور اجزاء نقشے کے یعنی جو حصے تھے وہ سارے ایک جیسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی انسان کی شکل کسی دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ اس رب ذوالجلال کی قدرت کا کمال ہے۔ فرمایا صورکم فاحسن صورکم، فرمایا رب نے تمہاری صورت ساری کل کائنات کی مخلوق میں سے اچھی بنائی ہے۔ انسان تجھے ہاتھ دیے تو دو پاؤں پہ چلتا ہے، ہاتھ تجھے زمین پہ نہیں ٹیکنے پڑتے، تیری زبان میں لقمہ یہ ہاتھ توڑ کے ڈالتے ہیں، ہونٹوں کے قریب ناک کو لگا دیا، جو چیز منہ میں جانے والی ہے ناک پہلے اس کو چیک کر لے گا، بدبودار تو نہیں، خراب تو نہیں ہو چکی۔ اگر ناک کسی اور جگہ پہ ہوتا، لقمہ توڑ کے پہلے بندہ ادھر لے جاتا تو وہ چیک کرے کہ یہ لقمہ بدبودار تو نہیں، بالکل پاس لگا دیا اور فرمایا فاحسن صورکم، فرمایا تیری صورت میں نے اچھی بنائی۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں رب نے انسان کو صرف ظاہری طور پر نہیں باطنی طور پر بھی خوبصورت پیدا فرمایا۔ اللہ نے اس چھوٹے سے وجود کے اندر جو طاقتیں رکھی ہیں دنیا کی کسی ٹیکنالوجی کے پاس نہیں، جو طاقت رب ذوالجلال نے ایک انسان کے وجود کو عطا فرمائی ہے، یہی انسان ہے۔ اگر چاہیں تو ہواؤں میں اڑتا پھرتا نظر آ رہا ہے، یہی انسان ہے۔ اللہ نے اس نے باطن کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ یہی انسان سمندروں کی تہوں میں جا کر بھی اپنے رزق کو تلاش کرتا ہے، یہی انسان ہے اپنی نگاہ کے اندر اتنا کمال حاصل کر سکتا ہے کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی ڈھونڈ کے باہر نکال لاتا ہے، یہی انسان ہے کہ آسمان پہ اونچے دور تک اڑتے ہوئے پرندے کے وجود کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اللہ نے باطنی صلاحیتوں سے بھی نوازا، ظاہری صلاحیتوں سے بھی نوازا، سب کچھ دے کر پھر بتایا کہ میرا دیا ہوا ہے، اور آخر پہ بڑا پیارا انداز اختیار کیا، فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، ہواؤں میں اڑ کر، پانیوں میں تیر کر، سمندر کی تہوں میں غوطے لگا کر زندہ بچ جانے والے انسان اپنے پہ مغرور ہے نہ جانا، غرور نہ کر بیٹھنا۔ کیوں؟ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تم سب کا انجام کیا ہے؟ رب ذوالجلال جل شانہ کی طرف ہے، اخیر تمہاری ادھر ہے، پلٹ کر تم نے اسی کے دربار میں جانا ہے۔ سرکشی کرنے والے جتنی مرضی سرکشی کر لے، اس کے در سے دور بھاگنے والے جتنا مرضی بھاگ لے، روپے پیسے اور دولت کے گھمنڈ میں اپنے رب کو بھلا کر ہر قسم کی بدماشی کرنے والے انسان کر لے جتنا کچھ کرنا ہے، الہ المصیر، آخر کار تو نے رب کے دربار میں جانا ہے۔ رب تجھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا کچھ کیا، اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کو کس طریقے کے ساتھ استعمال کیا، اور پھر رب تجھ سے ایک ایک عمل کا حساب لے گا، اور وہ رب ذوالجلال تجھ سے پتہ کرے گا کہ تو نے میری نعمتوں کو کس انداز میں استعمال کیا ہے اور کس انداز میں استعمال کرتا رہا ہے۔ بادشاہ ایک تھا، اس کی لونڈی تھی، اس لونڈی کی ڈیوٹی تھی بادشاہ کی سیج بنایا کرتی تھی، پھولوں سے سجایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ بادشاہ کی سیج بنائی، بستر لگایا، پھولوں سے سجایا، لونڈی دن بھر کے کام کاج کر کے تھک چکی تھی، نوکرانی تھی، اس نے سوچا چلو اسی سیج پہ تھوڑا سا بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ نوکرانی جو زمینوں پہ لیٹنے والی بادشاہ کے نرم گدے پہ بیٹھی، اسے سکون آ گیا، سکون آیا تو اسے نیند آئی، لیٹ گئی، سو گئی۔ بادشاہ اوپر سے آیا تو اس نے دیکھا کہ میری سیج پر میری لونڈی لیٹی ہوئی ہے، تو اس وقت یہ بہت بڑی بے ادبی شمار کی جاتی تھی۔ اس نے لونڈی کو اٹھایا اور کہا کہ اس کو سزا دی جائے، اس نے یہ جرت کیسے کی کہ نوکرانی ہو کر میری سیج پہ لیٹی ہے۔ اس نے سزا کے طور پر یہ مقرر کیا کہ الٹا لٹکا کر اسے دروں کے ساتھ مارا جائے کہ یہ میری جو ہے سیج پر لیٹی کیوں ہے، عورت ذات تھی۔ الٹا لٹکا کر جلاد اس کو کوڑے مارتے، جس وقت اسے کوڑا لگتا ہنس پڑتی، اور ہنسنے کے بعد پھر رو پڑتی، یعنی روتی بھی تھی ہنستی بھی تھی۔ بادشاہ نے جلادوں سے کہا کوڑے مارنا روک دو، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بتا ہنستی کیوں ہے اور روتی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے یہ کہا روتی اس واسطے ہوں، کوڑا لگتا ہے، بڑی درد ہوتی ہے، جان نکلنے کو آتی ہے، رونا آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر ہنستی کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنستی اس واسطے ہوں
جو اس سیج پہ 1 منٹ کے لیے لیٹی اس کی یہ سزا ہے، اور جو ساری زندگی لیٹ رہا ہے وہ کیسے حساب دے گا رب کو؟ اس نے کہا اس وجہ سے میں رو رہی ہوں کہ تجھے بھی تو جواب دینا ہوگا کہ تو ساری زندگی اس نرم گدیلے پہ لیٹتا رہا، اتنی عیاشیاں کرتا رہا، میرے تو زندگی کے 1 لمحے کی سزا میں جہاں پہ بھگت کے جا رہی ہوں، مجھے حساب کتاب دینا ہے، میں دے کے جا رہی ہوں۔ الیہ المصیر کا جملہ کہ فرمایا سب نے پلٹ کر اس رب کے پاس جانا ہے، کوئی پیشوا ہو، کوئی شیخ طریقت ہو، کوئی عالم بعمل ہو، کوئی دنیا دار ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی وزیر ہو، ہر کسی کا انجام راستہ ایک ہے، الیہ المصیر، رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی، بڑے سے بڑے وزراء کی بھی، بڑے سے بڑے مالدار کی بھی، دنیا کے پہلے نمبر کے امیر کی بھی، اور غریب سے غریب شخص کی بھی مزار ایک جیسی بنے گی، اور پھر رب حساب لے گا، چھوڑے گا نہیں، وہ 1 ذرے کا حساب بھی نہیں چھوڑے گا۔ رب ذوالجلال ایک پائی کا حساب اپنے بندوں سے لے گا اور پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ اسی واسطے بزرگان دین کے پاس جب بہت مال آ جاتا تو وہ پھر بھی روتے کہ یا اللہ اتنے مال کا حساب ہم کیسے دیں گے۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا تھوڑا لد سویرے آ، بوجھ ہلکا ہوگا تو رب کے بارگاہ میں آسانی سے جائیں گے، جتنا بوجھ زیادہ ہوگا رب کے دربار میں جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کہ اللہ کے ولی تھے، ان کے مرید نے بار بار ان سے کہا کہ حضرت ہماری دعوت کو قبول کرو، اللہ والے انکار کر دیتے، لیکن ایک دفعہ اس نے اصرار کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا صحیح، لیکن شرطیں کچھ ہوں گی جو تجھے ماننی پڑیں گی، مطلب کچھ شرائط ہوں گی جو تجھے ماننی ہوں گی، ان شرائط کے ساتھ میں تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ مرید کو محبت بھی تھی، شوق بھی تھا، اس نے بغیر دوسری بات کی یہ کہا حضرت آؤ میں تمہاری ہر شرط منظور کروں گا۔ درویش نے کہا کہ پہلی شرط میری یہ ہوگی میں جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، جیسا کہو گے ویسی آپ کی مسند لگ جائے گی، بیٹھ جانا۔ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا کھاؤں گا۔ مالدار شخص تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تم منہ سے نکالو گے میں ہر قسم کی چیزیں تمہارے سامنے فراہم کر دوں گا، یہ بھی منظور ہے۔ تیسری شرط بزرگوں نے رکھی کہ میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، نوکر کے تھے نخرا کے میں یہ بھی پورا کر دوں گا۔ بزرگوں نے تینوں شرائط رکھ کر اس کے گھر میں دعوت پہ گیا۔ اس شخص نے اللہ والے کے آنے سے پہلے اعلیٰ قسم کی سیجیں لگائیں، پتہ نہیں بزرگ کس سیج کا مطالبہ کر دیں، کس مسند کا، کس کرسی کا، کس قسم کی جگہ کا۔ میں ہر قسم کی اس نے اعلیٰ قسم کی جگہیں بنائیں، بڑے بڑے مہمان عزیز آ کے بیٹھے تھے دعوت کے لیے۔ اللہ والے گئے تو سب سے پیچھے جہاں پہ مہمانوں نے جوتیاں اتاری تھیں وہاں پہ بیٹھ گئے۔ میزبان دوڑتا ہوا آیا، گھٹنے پکڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت آگے تشریف لائیے۔ اور میں نے کہا تھا نا جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، میری یہ شرط تم نے مانی تھی، اس شرط پر میں نے دعوت کو قبول کیا تھا۔ اس نے کہا جی حضور معذرت میں کچھ نہیں کہتا، آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو بیٹھیے۔ جب کھانا شروع ہوا لوگوں نے مرغن غذاؤں میں ہاتھ ڈالے، بڑی بڑی پلیٹیں بھر بھر کے کھائیں، کئی کئی قسم کے کھانے کھا گئے۔ فقیر کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اس نے کچھ نہ کھایا، اپنی جیب سے خشک روٹی نکالی، کپڑے میں بند تھی، کھولا کپڑا، روٹی کا چوتھا حصہ خشک روٹی کا نکالا، کھا گئے۔ میزبان آیا، اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اور میں نے کہا تھا نا جو چاہوں گا کھاؤں گا، تم نے یہ شرط مانی ہوئی تھی، میں تو یہی کھاؤں گا۔ پیچھے ہٹ گیا۔ جب مہمان اور باقی سارے دعوت کھانے والے کھانا کھا چکے تو اب فقیر نے میزبان کو بلایا، کہا ایک چولہا جلاؤ۔ چولہا جلایا گیا، کہا اس کے اوپر لوہے کا توا رکھو۔ لوہے کا توا رکھا گیا، کہا آگ کو تیز کر دو۔ آگ تیز ہو گئی، اور میں جس وقت یہ توا سرخ ہو جائے مجھے بتانا۔ توا سرخ ہو گیا تو میزبان نے بتایا حضرت توا سرخ ہو گیا۔ فقیر نے پاؤں سے جوتے اتارے، آگ کی طرح تپتے ہوئے اس توے پہ چڑھ گیا وہ فقیر، ننگے پاؤں چڑھ کر اس توے پہ کہا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے روٹی کا چوتھا حصہ کھایا ہے۔
یہ کہہ کر فقیر نیچے اترا۔ اب اس مجلس میں جتنے مہمان آئے تھے سب سے کہا سارے چڑھو اس توے پہ اور بتاؤ کیا کیا کچھ کھایا ہے تم نے آج، ایک ٹائم کا حساب دے دو، بتاؤ کیا کیا کچھ کھایا ہے۔ سب کی چیخیں نکل گئیں، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضرت صاحب کرامت ولی ہو تم تو ایسا کر سکتے ہو، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ان بزرگوں نے فرمایا آج تو تم مجھے یہ کہہ کے ٹال دو گے کہ میں ولی ہوں، میری کرامت ہے، بتاؤ قیامت کے دن جب زمین اس توے کی طرح تپ رہی ہوگی اور ایک ٹائم کے کھانے کا حساب نہیں، ساری زندگی کا حساب تمہیں رب کو دینا پڑے گا، بتاؤ تمہارے اندر کہاں سے کرامت آئے گی کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کو اپنی ساری زندگی کا حساب دے سکو گے۔ اس فقیر کا وہ جاننا دعوت کے اندر اور یہ عمل سب کو سبق سکھا گیا کہ الہ المصیر، سب نے لوٹ کر اسی کے دربار میں جانا ہے۔ ظالمانہ طریقے سے کھانا، اس کا جواب یہ بہت مشکل بن جائے گا، کسی کا ایک پائی کا حق کھا جانا، اس کا حساب یہ بہت مشکل بن جائے گا، کسی کے ظلم سے لیا ہوا پیسہ، اس کا حساب بڑا مشکل ہو جائے گا، اپنے ہاتھ کی خون پسینے کی حق حلال کی کمائی کے ایک ایک روپے کا حساب دینا بھی رب کے دربار میں، اس کا حساب بھی بڑا مشکل ہوگا کہ جب رب پوچھے گا ساری زندگی کیا کھاتا رہا، میرے رزق کو، میری نعمتوں کو کیسے استعمال کرتا رہا، تپتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر رب ذوالجلال کو جواب دینا، کس کرامت کے تحت ہم جواب دیں گے؟ وہ جواب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو جتنا مختصر کریں گے اتنا آسانی کے ساتھ ہم جواب دے لیں گے۔ بڑے بڑے بنگلے بنا لیے ہم نے، زندگی کا کیا پتہ کہ ہم زندگی کا ایک دن بھی اس میں گزارنا ہمیں نصیب نہ ہو سکے، بڑے بڑے ہم نے بینک بیلنس بنائے، ہو سکتا ہے ہمیں زندگی کا ایک دن بھی گزارنا اس میں نصیب نہ ہو۔ آپ شاید سمجھیں کہ یہ صرف ٹوٹی پھوٹی کہانیاں ہیں، میں ان آنکھوں سے دیکھی شہر خوشاب کی اپنے رشتہ دار کی ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں۔ دنیا انسان کو سبق سکھاتی ہے، مگر انسان افسوس کہ بجائے سبق سیکھنے کے ہم دنیا میں روزانہ آگے سے آگے مستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کو رب ذوالجلال نے چند بیٹیاں ایک بیٹا عطا کیا۔ ہاں دنیا میں تو دیکھا کہ وہ بیرون ملک سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، اچھی خاصی کمائی ہے ان کی، اور شہر خوشاب کے جس محلے میں ان کا گھر تھا اس محلے میں ہم جاتے، کسی کی اس وقت تک کوٹھی ٹائپ گھر نہیں بنا ہوا تھا، ان کا بنا ہوا تھا، ایک اکلوتا بیٹا ان کا تھا، انہوں نے اپنی کمائی گھر پہ لگائی، سارا کچھ بچیوں کی شادیاں کی، بچہ جوان ہوا، اس بچے کا دھوم دھام سے نکاح کیا، رشتہ کیا، باہر ہی رہے۔ اللہ کا کرنا یہ کہ وہ اس بیرون ملک ملازمت کے دوران بیمار ہو گئے اور بیماری کی عالم میں وہاں سے ان کو واپس پاکستان بھیجا گیا۔ ایئرپورٹ سے گھر نہیں گئے، سیدھا ہسپتال میں گئے، مختلف ہسپتالوں میں پھرتے پھرتے الرحمان کلینک ہمارے جوہر آباد میں جو ہے اس کے اندر ان کو ایڈمٹ کیا گیا اور زندگی کے آخری دن انہوں نے وہاں پہ گزارا۔ باہر سے آئے سیدھا ہسپتال میں ان کی ڈیتھ ہوئی، فوت وہیں پہ ہو گئے اور ان کی میت کو اس بنگلے اور کوٹھی میں لے جایا گیا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہاں پہ عورتوں کی زبان سے اور کچھ مردوں کی زبان سے یہ بیان سنے، انہوں نے کہا ہائے کما کما کر جس گھر کو بنایا اس گھر میں ایک رات بھی رہنا نصیب نہیں ہوا۔ باہر سے آئے، ہسپتال میں آئے، ہسپتال سے سیدھا قبر میں گئے، اس گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اگر اس انداز میں ہم زندگی گزارتے رہے ہماری زندگی کا حساب تو ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ ہمارا حساب نہ ہمارا باپ دے گا، نہ ہماری ماں دے گی، نہ ہمارا بھائی دے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کمایا، جو کچھ کھایا، جو کچھ کیا، اس کا حساب ہمیں خود دینا پڑے گا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، حرام کی کمائی، کسی کا حق کھانا، کسی پہ ظلم کرنا، اس کا حساب الگ، اپنی حق حلال کی کمائی کا حساب رب صرف یہ پوچھے کہ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کرتا رہا، حلال جگہ پہ بھی خرچ کیا ہوا وہ حساب دینا بھی رب کے دربار میں مشکل ہوگا۔ اس وقت اس وجہ سے ہر وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انسان کو جھکنا چاہیے۔
इलैहिल मसीर के बाद रब फरमाता है यालमु मा फिस समावाति वल अर्दे, मेरे बंदे मैं तेरा रब हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ जो कुछ आसमानों में है, मैं वो भी जानता हूँ जो कुछ ज़मीनों में छुपा हुआ है। आसमान और ज़मीन की बात के बाद मैंने शुरू में कहा, जब भी रब ने बाकी मखलूक का जिक्र किया, अपनी इस मखलूक यानी हजरत इंसान को अच्छे लफ्ज़ों में फिर याद किया। पहले कह दिया मैं आसमान और ज़मीन की हर चीज़ को जानता हूँ, फिर क्या कहा, वयअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, और मैं अल्लाह वो भी जानता है जो तुम छुपाते हो, वो भी जानता है जो तुम जाहिर करते हो। तुम्हारे बातिन में छुपे हुए ख्यालात को रब जानता है। और मजे की बात सुनो, दिल के अंदर छुपा हुआ नेकी का ख्याल रब सिर्फ जानता नहीं, उस ख्याल पे अजर भी अदा फरमाता है। मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, जो छुपाते हो रब उसको भी जानता है। व मा तुलिनून, जो कुछ तुम जाहिर करते हो रब उसको भी जानता है। खुदारा दिल में अगर नेकी का ख्याल आए, उस ख्याल को दिल में जगह दे देना। वसाइल की तरफ ना देखना कि मैं तो ये कर नहीं सकता, इरादा तो करना। फैज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह, इरादा करके रब पे भरोसा कर, अजर तो उसने देना है, बदला तो उसने देना है। हदीस मुक़द्दसा में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछड़ी उम्मतों में एक शख्स था गुनाहगार, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी, मर गया। मरने के बाद किसी ने देखा तो वो तो जन्नत में टहल रहा था। किसी ने पूछा तेरी कौन सी नेकी थी जो तेरे काम आई? अब तवज्जो, उसने कहा नेकी ऐसी काम आई जो की नहीं थी, फकत सोची थी। नेकी वो काम आई जो की नहीं, फकत सोची थी। फिर देखना वो नेकी जिसको हम बिल्कुल हल्का सा समझते हैं, एक बंदे को बख्शा के ले गई। उन्होंने पूछा क्या सोचा था तूने? उन्होंने कहा कल फलां रास्ते से गुजर रहा था, गली और रास्ते के किनारे पे एक दरख्त था, दरख्त की शाख थोड़ी सी सड़क की तरफ बढ़ी हुई थी जो गुजरने वाले को लगती थी, खतरा था किसी को नुकसान न पहुंचाए। मैं गुजरा, मेरे पास वहां पे हथियार नहीं था, मैंने दिल में सोच लिया कल आकर मैं इस शाख को काट दूंगा ताकि किसी गुजरने वाले को तकलीफ न पहुंचे। मुझे कल नसीब नहीं हुआ, रात को मौत आ गई, लेकिन दिल में इरादा था। अल्लाह ने उस नेक इरादे की वजह से मेरी बख्शिश करवा दी। यालमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, जो छुपाते हो रब उसको भी जानता है। तुम्हारे अंदर के छुपे हुए राज को रब जानता है कि इस बंदे ने क्या क्या कुछ सोचा हुआ था। किसी शख्स ने दिल में बड़ी लंबी सोच ये सोची कि रब मुझे माल देता, मैं ये भी कर देता, फलां गरीब के साथ ये करता, ये करता, उसे ना भी मिला, अजर उसे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने नेक नियति अपने दिल के अंदर रखी थी। फरमाया मा तुसिर्रून व मा तुलिनून, तुम्हारे दिल के हर राज को रब जानता है, तुम्हारे दिल में छुपी हुई हर बात को जानता है, तुम्हारे ज़हरी अमल को भी जानता है, तुम्हारे बातनी अमल को भी जानता है। और आगे कहा वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तुम्हारी दिल वालियों को भी जानता है। तुम्हारी दिल वालियाँ, इससे मुराद दिल की बातें हैं, मतलब तुम्हारे दिल की छुपी बातों को रब जानता है। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा दिल इस वक्त क्या सोच रहा है आप में से किसी शख्स को इल्म नहीं है, अगरचे बोल मैं कुछ रहा हूँ, दिल में क्या है आपको नहीं पता। आप सब मेरी आंखों के सामने मौजूद हो, मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। औलाद पर माँ बाप जितना सख्त कंट्रोल कर ले, उनके दिल में क्या कुछ बनती जा रही है, माँ बाप उसका फैसला नहीं कर सकते। रब्बुल जलाल की ज़ात वो है जो इंसान के दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता है कि मेरे बंदे ने दिल में क्या सोचा। और एक बात ज़हन में रखना, अगर सारी ज़िंदगी उस रब की इताअत और ताबेदारी में गुजार दी, इंसान की ज़िंदगी में ये मकाम आ जाता है कि इंसान सोचता दिल में है, अभी उसकी ख्वाहिश, उसकी आरज़ू, उसकी तमन्ना ज़ुबान पे नहीं आती, अल्लाह उसको भी पूरा फरमा देता। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये मकाम इंसान को नसीब होगा, लेकिन कब? जब इंसान अपने आप को रब का ताबेदार करेगा। फिर कायनात का एक एक हिस्सा, एक एक शय रब्बुल जलाल इस बंदे की मर्जी के मुताबिक तखलीक फरमाएगा। इस वास्ते रब का कुरान हमें आज भी यही सबक दे रहा है। क्या इंसान इलैहिल मसीर का जुमला मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ,
انسان زندگی میں جتنے سال بھی زندگی کے جہاں سے جہاں تک گزار لے، انجام آخر موت ہے، اور آخری حاضری رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہے، اور اس نے ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرے کا حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے آپ کو، آپ کے طفیل مجھے بھی اپنی ذات کا خوف نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔